دوستو، چاہے ہندوستان ہو یا بیرون ہند ہو، اسلاموفوبیا اس زمانے کے اندر اپنے عروج پر ہے اور لوگ اسلام کو بدنام کرنے کی کوئی بھی ادنا سے ادنا کوشش بھی ضائع نہیں کر رہے۔ چھوٹے سے چھوٹا موقع بھی اسلام کو بدنام کرنے کا لوگ اپنے ہاتھوں سے نہیں گنوا رہے۔ کچھ دنوں پہلے آپ نے سنا ہوگا تسلیمہ نسرین بدنام زمانہ، جو کہ بنگلہ دیشی مصنفہ ہے اور رائٹر ہے۔ اس کو بنگلہ دیش والوں نے جلا وطن کر دیا ہے۔ انڈیا میں یہ نہیں آ سکتی، انڈیا میں اس پر پابندی لگی ہے اور ابھی اس وقت یہ سویڈن میں ہے۔ سویڈن میں 1994 میں یہ منتقل ہو گئی تھی اور 27 سال سے یہ اپنے ملک بنگلہ دیش سے بھی جلا وطن ہے، کلی پار ہے اور یہ انڈیا میں بھی نہیں آ سکتی ہے اور دنیا کے بہت سارے مسلم ممالک کے اندر اس کو انٹری نہیں ہے۔ یہ ہے کون؟ یہ ایک ادنا سی چھوٹی موٹی رائٹر ہے، لیکن یوسف ملالہ کی طرح اس تسلیمہ نسرین نے بھی قرآن پر، اسلام پر اور خواتین کی آزادی کے اوپر آواز اٹھانا اور لکھنا شروع کر دیا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ فیم حاصل کرنا۔ مغربی طاقتوں نے اور باطل طاقتوں نے، جو کہ اسلام کے مخالف تھی، اس کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا اور اس کو اپنے گود میں بٹھا لیا اور یہ باطل طاقتوں کی گود میں جا کر بیٹھ کر دن رات اسلام کے خلاف پوسٹنگ کرتے رہتی ہے اور لکھتی رہتی ہے۔ بہرحال کچھ دنوں پہلے اسی بدنام زمانہ تسلیمہ نسرین نے انگلینڈ کی مشہور کرکٹر آل راؤنڈر معین علی، جو کہ بیٹسمین بھی ہے اور بولر بھی ہے، معین علی پر اس نے بہت ہی بے تکا ایک بیان دیا تھا، جس کے پاداش میں چاروں طرف سے تسلیمہ نسرین کے اوپر تنقید ہونے لگی۔ یہاں تک کہ انگلینڈ کے بہت سارے انگلش کرکٹر نے تسلیمہ نسرین کے اوپر کومنٹ کرنا شروع کر دیا اور بہت سارے انگلش کرکٹر نے یہ تک دعویٰ کر دیا کہ تسلیمہ نسرین کو اپنا اکاؤنٹ بند کر دینا چاہیے، اس کے اکاؤنٹ کو رپورٹ کرے۔ بہت سارے کرکٹر نے یہ کہا کہ اس کو یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دینا چاہیے۔ جب تسلیمہ نسرین نے دیکھا کہ چاروں طرف سے اس کے اوپر حملے ہونے لگے، تنقیدیں ہونے لگی اور وہ ایکسپوز ہونے لگی، اور ایکسپوز کرنے والے مسلمانوں سے زیادہ انگلش برٹن والے تھے، جس میں سے انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی بہت زیادہ تھے۔ تو جب اس نے دیکھا کہ جہاں مجھے حمایت ملنی چاہیے تھی وہاں پر میرے کو مخالفت مل رہی ہے، تو تسلیمہ نسرین نے اپنا وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا، لیکن ڈیلیٹ کرنے کے بعد معافی نہیں مانگی اور اپنی رائے پر اٹل رہی۔ کچھ کرکٹر نے یہاں تک کہا کہ آپ کا دماغی سنتولن خراب ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ کا علاج کروائے۔ جوفرا آرچر، جو کہ انگلینڈ کے مشہور بولر ہے، انہوں نے کہا، تسلیمہ نسرین کو ٹویٹ کرتے ہوئے، اس کا جواب دیتے ہوئے کہا، میڈم کیا آپ ٹھیک ہے؟ آر یو اوکے؟ مجھے نہیں لگتا کہ آپ ٹھیک ہیں، مطلب آپ کا دماغی سنتولن ٹھیک نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ تسلیمہ نسرین نے جوفرا آرچر کو رپلائی دیا کہ میں تو بس مذاق کر رہی تھی، میرا مقصد صرف طنز اور مزاح تھا، صرف مذاق کرنا تھا۔ اس پر جوفرا آرچر نے لکھا کہ طنز و مزاح کوئی نہیں ہنس رہا، آپ خود بھی نہیں، کم از کم آپ اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر سکتی ہے۔ جوفرا آرچر نے یہ کہا کہ اس کو مذاق تھوڑی نہ کہتے ہیں، مذاق ایک جوک ہوتا ہے اور جوک کے بعد ہنسی آتی ہے۔ آپ نے جو ٹویٹ کیا ہے، اس سے ہنسی نہیں آ رہی، اس سے غصہ آ رہا ہے، اس سے کسی ایک مذہب کو کوئی ایک مذہب ٹارگٹ ہو رہا ہے، آپ کو یہ ڈیلیٹ کر دینا چاہیے۔ انگلینڈ کے ایک مشہور بولر ثاقب محمود نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، یہ بہت بیہودہ ٹویٹ ہے، اس انسان سے گھن آتی ہے، تسلیمہ نسرین سے گھن آتی ہے۔ انہوں نے تسلیمہ نسرین کو اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنے کا بھی مشورہ دیا۔ انگلینڈ کے ایک وکٹ کیپر ہے بین ڈیکارٹ نے تسلیمہ نسرین کے ٹویٹ کے جواب میں لکھا کہ یہی مسئلہ ہے اس ایپ ٹویٹر کا، یہاں لوگ اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں، گھن آتی ہے مجھے، چیزوں کو بدلنا ہوگا، اس کے اکاؤنٹ کو رپورٹ کرو۔ یعنی کہ تسلیمہ نسرین کے اکاؤنٹ کو کیا کرو؟ رپورٹ کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی مسلمان نہیں کہہ رہا ہے، یہ انگلینڈ کے کرکٹر جو کہ مسلم نہیں ہے، غیر مسلم ہے، نان مسلم ہے، وہ کہہ رہے ہیں۔ تسلیمہ نسرین کو شرم آنی چاہیے کہ جس طرح کا ٹویٹ اور جس طرح کی تنقید اس نے معین علی کے اوپر کہا۔ اور وہ تنقید کیا تھی؟ وہ تنقید میں آپ کو بتا چلوں کہ معین علی اگر کرکٹر نہیں ہوتا تو وہ شام کے اندر جہاد کر رہا ہوتا، وہ شام کے اندر دہشت گردی پھیلا رہا ہوتا اور آئی ایس کے لیے کام کر رہا ہوتا، اگر وہ کرکٹر نہ ہوتا تو۔ کیا ضرورت تھی ہے بولنے کی؟ یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ کوئی مذاق ہے؟
تسلیمہ نسرین کہہ رہی ہیں کہ میں نے مذاق کی، کوئی مذاق ہے؟ اور تسلیمہ نسرین کو ایکسپوز تو انگلینڈ کے کھلاڑیوں نے ہی کر دیا۔ تو اس طرح کی ذہنیت رکھنے والے صرف غیر مسلموں کے اندر بھی نہیں بلکہ مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہے۔ تسلیمہ نسرین اس سے پہلے اس نے بہت سارے اسٹنٹ کی ہے، بہت ساری قرآنی آیتوں کے اوپر اس نے انگلی اٹھائی ہے۔ اسلام کے تعلق سے یہ کہا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، اور دھرم پریورتن کے تعلق سے بھی اس نے بہت ساری باتیں اٹھائی ہے۔ عورت کے برقعے کے تعلق سے اس نے بہت سارے مضامین لکھی ہے، اور بہت گند اس نے پھیلائی ہے اسلام کے خلاف، اور یہ خود کہتی ہے کہ میں اسلام کے خلاف ہوں، حالانکہ یہ مسلم ہے، لیکن یہ مسلم نہیں ہے، اس کے نطفے کے اندر گڑبڑ ہے۔ کوئی مسلمان اسلام کے خلاف اتنی گھناؤنی حرکت نہیں کر سکتا، اس کے نطفے میں گڑبڑ ہے، یہ حلالی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ مسلمان ہو کر اسلام کے اوپر بھونکتی ہے۔ بہرحال پھر کیا ہوا، معین علی نے تو تسلیمہ نسرین کو جواب نہیں دیا، لیکن معین علی کے جو والد ہیں منیر علی، انہوں نے بہت غم اور غصے کے ساتھ تسلیمہ نسرین کو رپلائی بھی دیا اور دو چار باتیں کہی۔ دو چار باتوں میں انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ مجھے تو بہت غصہ آ رہا ہے، لیکن فی الحال میں زیادہ ریئیکشن نہ دیتے ہوئے تسلیمہ نسرین کو ایک ہی بات کہوں گا کہ وہ ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لے، کیا طنز اور مزاح اس طرح سے کیا جاتا ہے؟ کسی کے اوپر تشدد والے کومنٹ کر کے کسی کا مذاق کیا جاتا ہے؟ یہ معین علی کے والد صاحب کا کہنا ہے، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ اس سے پہلے بہت سارے لوگوں نے معین علی کو تنقید کا نشانہ بنایا، جس میں سے معین علی کے کوچ تھے، جنہوں نے معین علی کو داڑھی کے متعلق کہا تھا کہ آپ کرکٹ کھیل رہے ہو تو آپ کو داڑھی کاٹ دینی چاہیے۔ جو کوچ تھے انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے، انہوں نے کہا تھا۔ تو منیر علی نے معین علی سے بات کی کہ بیٹا اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو معین علی نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں ناقدین کے رویے کی وجہ سے اپنے اسلام کو اور اسلام کی تعلیمات کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد معین علی کو اجازت دے دی گئی، اور وہ اپنی داڑھی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کی طرف سے کھیل رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، معین علی سرخیوں میں کیوں آئے؟ کچھ دنوں پہلے جمعہ کے دن ایک انڈین میگزین نے یہ خبر چھاپی تھی کہ معین علی نے اپنے ٹی شرٹ کے اوپر دارو اور شراب کے لوگوں کو لگانے سے اور اس کا ایڈورٹائز کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ حالانکہ یہ افواہ تھی۔ چنئی سپر کنگ کی طرف سے آج معین علی کرکٹ کھیل رہے ہیں، آئی پی ایل کھیل رہے ہیں، لیکن چنئی سپر کنگ کا جو ٹی شرٹ ہے اس پر شراب کا کوئی لوگو نہیں ہے، اور یہ ایک افواہ تھی معین علی کو بدنام کرنے کی۔ اور اسی افواہ کے مد نظر اور پیش نظر اور اسی افواہ کو ٹارگٹ بناتے ہوئے تسلیمہ نسرین نے معین علی کے خلاف یہ تشدد بھرا اور متعصب ٹویٹ کر ڈالا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ 2014 میں انڈیا کے خلاف ایک ٹیسٹ میچ میں معین علی نے اپنے بازو کے اوپر ایک ربن باندھا تھا، اور اس ربن کے اوپر لکھا تھا سیو غزہ سیو فلسطین، یعنی کہ فلسطین کو آزاد کرو اور غزہ کو آزاد کرو۔ آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کا قبضہ ہے فلسطین کے اوپر، آئے دن مسلمانوں کی عورتوں کو، بچوں کو مارا جاتا ہے، ان کو ہلاک کیا جاتا ہے، بمباری کی جاتی ہے، اور بہت ہی زیادہ تشدد اور ظلم ان پر کیا جاتا ہے اسرائیل کے دوارا، یہودیوں کے دوارا۔ تو معین علی نے اپنا احتجاج کرتے ہوئے اپنے بازو کے اوپر، اپنے ڈن کے اوپر، اپنے بائسیپ کے اوپر ایک ربن باندھا تھا جس پر لکھا ہوا تھا سیو غزہ اور سیو فلسطین، یعنی کہ فلسطین کو آزاد کرو اور غزہ کو آزاد کرو، اور ان کو بچاؤ، فلسطینیوں کو بچاؤ اور غزہ، اہل غزہ کو بچاؤ۔ اس کے اوپر معین علی کے اوپر تنقید کی گئی۔ معین علی نے کہا کہ میں اپنی رائے کا اظہار کرنے میں آزاد ہوں۔ پھر کرکٹ بورڈ کی طرف سے ان کو منع کر دیا گیا کہ آپ کرکٹ کھیلنے جب آئے تو اس وقت اس طرح کا اسٹنٹ نہ کیا کرے۔ اس کے بعد معین علی نے وہ ربن کو ہٹا دیا۔ بس یہی 2-3 باتوں کو مدعا بنا کر تسلیمہ نسرین نے معین علی کے اوپر ٹویٹ کر ڈالا، اور ان کو یہ کہا کہ اگر معین علی کرکٹر نہیں ہوتا تو یہ ملک شام کے اندر ISI کے لیے کام کر رہا ہوتا، یعنی کہ دہشت گردی پھیلا رہا ہوتا۔ اب آپ مجھے بتائیے، اتنے سارے فیکٹ موجود ہونے کے بعد کیا کوئی بندہ اس بات پر یقین کر سکتا ہے کہ تسلیمہ نسرین نے یہ بات طنز اور مزاح کے طور پر کہی، مطلب مذاق اور جوک کے طور پر کہی؟ اگر اس کے پیچھے کوئی فیکٹ نہیں ہوتے، مذاق اور جوک کے پیچھے کوئی فیکٹ نہیں ہوتا، ہاں مذاق اڑانے کے پیچھے اور کسی کی چھوی کو خراب کرنے کے پیچھے فیکٹ ہوتا ہے۔ چلیے دوستو، ویڈیو بہت بڑا ہو گیا، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔